السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا، اس کی کرم نوازی ہم امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بے شمار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ماہ رمضان المبارک جیسا عظیم ترین مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان المبارک کی رحمتیں، سعادتیں ہمارے سروں پر سایہ فگن ہیں۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی 10 رمضان المبارک کو ام المومنین حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال مبارک کا دن ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلمانوں کی ماں، آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پیاری زوج محترمہ ہے۔ سامعین کرام، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں پہنچ کر تمام عالم کو سکون پہنچتا ہے، سکون محسوس ہوتا ہے۔ سب مصطفیٰ کے دیار کو پسند کرتے ہیں، مصطفیٰ کی صحبت میں جانے کو پسند کرتے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام کے پاس جا کر لوگ سکون محسوس کرتے ہیں۔ لیکن آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ کو خدیجہ کے قریب جانے سے سکون محسوس ہوتا ہے۔ سامعین کرام، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اسلام کی بڑی محسنہ ہیں، اسلام پر آپ کے بہت سارے احسانات ہیں، اور سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لانے والی کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے۔ آپ سب سے پہلے آقا کریم علیہ السلام کے اعلان پر، آپ کی دعوت پر سب سے پہلے عورتوں میں لبیک کہا اور اسلام قبول فرمایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا کریم علیہ السلام سے بہت محبت کیا کرتی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی آپ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کو بارہا سنتی، آپ آقا کریم علیہ السلام کی امانت داری، آپ کی دیانت داری کو سنتی، آپ کے اخلاق کو سنتی، تو آقا کریم علیہ السلام سے بے پناہ آپ کی محبت ہو گئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا کریم علیہ السلام سے جب نکاح فرمایا، نکاح فرمانے سے پہلے آپ آقا کریم علیہ السلام کو اپنا مال دیا کرتی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے تجارت کا مال لے جاتے اور اس کو فروخت کر کے آیا کرتے۔ سب سے پہلے جب آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال پیش کیا گیا، تو آپ نے یہ سوچ کر نہیں پیش کیا کہ میرے تجارت کا مال بڑھے گا، آپ صادق ہیں، امین ہیں، بلکہ آپ کے دل میں خواہش کی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رشتے ازدواج میں آپ منسلک ہو جائیں اور آپ برکتیں، سعادتیں حاصل کریں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح کرنے سے پہلے آپ کے 2 شوہروں کا وصال ہوا، وہ دنیا سے رخصت ہوئے آقا کریم علیہ السلام سے۔ اس کے بعد آپ نے نکاح فرمایا۔ جب آقا کریم علیہ السلام سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، اس وقت آپ کی عمر 40 سال کی تھی، اور آقا کریم علیہ السلام کی عمر 25 سال کی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا کریم علیہ السلام نے نکاح فرمایا، تو حق مہر میں تقریباً 20 نوجوان اونٹنی آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 100 درہم دے کر آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ معزز سامعین کرام،
آقا کریم علیہ السلام کی سب سے چہیتی زوج محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ نے ہجرت سے قبل نکاح فرمایا۔ تقریباً 40 سال کی عمر میں آپ نے نکاح فرمایا۔ جب دنیا سے رخصت ہوئی تو ہجرت سے 3 سال پہلے دنیا سے آپ رخصتی فرمائی۔ اس وقت آپ کی عمر 65 سال کی تھی۔ 65 سال کی عمر میں آپ اس دار فانی سے کوچ فرما گئی۔ آپ کے لخت جگر نور نظر حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، بہت آقا کریم علیہ السلام آپ کی تعریف کیا کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں کوئی اور شادی نہیں فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ دوسرا نکاح فرمایا۔ آپ کی رہتی زندگی میں آپ نے کوئی نکاح نہیں فرمایا، اور جب بھی آپ ازواج مطہرات کا تذکرہ کرتے تو سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا جاتا اور آپ کی بے شمار تعریف کی جاتی۔ معزز سامعین کرام، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر کی صاحبزادی تھی۔ آپ کے والد کے وصال کے بعد آپ نے اس تجارت کو سنبھالا، اس طرح سنبھالا کہ تجارت کرنے کے لیے خود باہر نہیں جاتی، خود غیر محرم سے بات نہیں کرتی، بلکہ آپ کے غلام ہوتے، آپ کی کنیز ہوتی، وہ جا کر تجارت کا مال دوسرے لوگوں تک پہنچایا کرتی اور ان کے ذریعے سے تجارت ہوا کرتی۔ ایسی پاک دامن خاتون مسلمانوں کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ جب آقا کریم علیہ السلام سب سے پہلی بار حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تجارت کا سامان ملک شام کو لے کر تشریف لے گئے تو آقا کریم علیہ السلام سے ابھی نکاح نہیں ہوا، تو آپ آقا کریم علیہ السلام کی صداقت کی، آپ کی امانت کی، آقا کریم علیہ السلام کی تعریفات کو سنتی جاتی، آپ کی امانت داری، دیانت داری کو سنتی جاتی، تو آپ نے اپنے ایک غلام کو آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ بھیجا اور حکم فرمایا، دیکھ تو میرا غلام ہے، لیکن میں تجھ کو حکم دیتی ہوں، میں تجھ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیج رہی ہوں، تو ساتھ جا رہا ہے، میرا غلام ہے، لیکن میرا حکم ہے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرے گا۔ آقا کریم علیہ السلام جو کہیں گے وہ سنتا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات تو سنتی رہی، لیکن آپ کی صحبت میں بھیجا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ حقیقت میں آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق کیسے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام میں غلام جاتا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارت کا مال لے کر۔ جب واپس آتا ہے تو یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کتنا نفع حاصل ہوا، کتنا فائدہ کمایا گیا، بلکہ اس غلام سے پوچھا جاتا ہے کہ جس کی غلامی میں تجھ کو بھیجا گیا ہے، تو جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا پہلے اس تاثرات کو پیش کر۔ وہ غلام کہتا ہے کہ میں آقا کریم علیہ السلام کی صحبت میں تھا، جس کے پاس غلام بنا کر مجھے بھیجا گیا تھا، اگر غلام نہیں بنا کر بھی بھیجا جاتا تو جس کی صحبت میں تھا، اگر ان کی صحبت میں کوئی آ جائے تو ان کی غلامی میں وہ پہنچ جائے گا۔ جب آپ راستہ چلتے تو آپ کے چلنے پر ایسی شدید دھوپ ہوتی، آپ راستہ چل رہے ہیں تو آپ کے سر پر بادل سایہ کر رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام جب تجارت کا مال لے کر واپس آئے تو ایسی کوئی تجارت نہیں ہوئی تھی جس میں اتنا نفع حاصل ہوا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس تجارت میں نفع حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا فرمایا۔ معزز سامعین کرام، ایسی پاک دامن خاتون جب تجارت کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار ان کے پاکیزہ زندگی پر، ان کے اعمال پر ان کو اسی طرح کا اجر عطا فرماتا ہے۔ آپ کی خادمہ حضرت نفیسہ فرماتی ہیں کہ جب ایک موقع ایسا آیا، قحط سالی پڑ گئی،
جتنے تاجرین تھے سب کو نقصان حاصل ہوا، ویسے موقع پر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تجارت کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر بھی برکت عطا فرمائی، بلکہ 11 گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نفع عطا فرمایا۔ معزز سامعین کرام، حضرت ام المومنین مسلمانوں کی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت مبارکہ کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے کہ جس طرح اتنی عظیم ترین خاتون رہنے کے بعد، اتنی دولت مند خاتون رہنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف ہے، یہ نہیں کہ غلاموں کو آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا، خود مالکہ ہے اور بڑی تجارت کی مالک ہے، بے شمار دولت ہے، لیکن اپنے شوہر نامدار حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود خدمت فرمایا کرتی۔ جب آقا کریم علیہ السلام غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تو آقا کریم علیہ السلام کے لیے اپنے ہاتھوں سے توشہ بناتی اور خود لے جا کر آقا کریم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے کھلا کر آیا کرتی۔ یہ نہیں کرتی کہ توشہ تیار کر دیا گیا اور خادم کو دے دیا گیا، جاؤ پہاڑ چڑھو اور پہاڑ چڑھ کر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر کے آؤ۔ خود پہاڑ چڑھتی اور سرکار کی خدمت میں توشہ پیش کرتی اور آقا کریم علیہ السلام خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھ سے آپ کے تیار کردہ لوازمات کو نوش فرماتے۔ معزز سامعین کرام، اسلام کی خواتین حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہم اخلاق سیکھیں، کردار سیکھیں۔ آقا کریم علیہ السلام کو کس طرح خوش رکھا کرتی تھی، اس طرح ہم بھی اپنے اعمال کو درست کریں اور اپنی زندگی کو گزاریں۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔